السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اور ہر گھر میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، ایک دوسرے سے کے جلنے سے پریشان ہیں۔ لوگ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی پریشان ہیں۔ ایک طرف جسمانی بیماریوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، تو دوسری طرف روحانی بیماریاں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت روحانی، جسمانی، اسی طرح سے موسمی اور چھوٹی بڑی اور ہر طرح کی بیماریوں سے آپ تمام حضرات کی، آپ کے متعلقین کی، دوست و احباب کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے دوست و احباب کی، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، تمام ہی محبین کی، متعلقین کی، مخلصین کی، منتسبین کی، متوسلین کی، سب کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ مصروفیت ہمارے سامنے اتنی زیادہ ہے کہ ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ مصروف ہیں، اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ ہماری صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، اس وقت یہاں تو تھوڑی دیر بعد یہ پتہ نہیں کہ کہاں، اور پھر اس کے بعد کہاں یہ پتہ نہیں۔ یعنی ہمارا ہر گھنٹے، ہر منٹ کب کہاں جانا پڑ جائے، اس بات کا ہمیں بھی علم نہیں ہوتا ہے، اس بات کی ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی کہیں بھی لے کر چلے جاتے ہیں، اور ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم منع بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ کہ یہ ان لوگوں کی اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان میں آپ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی چیز، یعنی اس طرح کے انسان ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری پریشانی میں ہمارا ساتھ دے گا۔ تو بہرحال سائرہ بہن ہیں دادری سے، ان کی طرف سے ہے یہ سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، یہ جو گھروں میں بولی والی لاٹری ڈالی جاتی ہے، اس کا ڈالنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، تفصیل سے بتا دیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے ان علاقوں میں اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو آپ کے علاقوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک شخص کے پاس 20 لوگ، 40 لوگ، 30 لوگ، 10 لوگ، جتنے بھی لوگ کچھ پیسہ مہینے کے اعتبار سے، مہینے کے حساب سے جمع کرتے ہیں، اور ہر مہینے جمع کرتے ہیں۔ ہر مہینے کبھی کسی کی وہ لاٹری نکل جاتی ہے، وہ کمیٹی نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مہینے میں جو مالک ہے، جس کے پاس لاٹری ڈالی جا رہی ہے، کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، پہلے مہینے میں سارے پیسے وہ رکھ لیتا ہے، پھر ہر مہینے سب لوگ قسط دیتے ہیں، پورے 30 مہینے، 20 مہینے، جتنے بھی ان کا طے ہو جائے، اتنے مہینوں تک سب لوگ قسط دیتے ہیں، اور قسط دینے کے بعد پھر وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہر مہینے کسی ایک کو قسط ملتی ہے، ہر مہینے ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو دی جاتی ہے، کسی ایک کو ملتی ہے۔ اس طرح سے جڑے ہوئے پیسے انسان کے پاس میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے، تو 1 لاکھ روپے آدمی کے پاس اکٹھے آ جائیں گے، اور اس بہانے سے پیسے جمع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لاٹری کی شکل، کمیٹی کی شکل ہمارے ان علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر عام طور سے 2 طرح کی کمیٹی ڈلتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو انسان جتنے پیسے ہم نے جمع کیے، ہمیں اتنے ہی پیسے ملیں گے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے بولی کی کمیٹی، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کی کمیٹی جتنے روپے میں چھوٹ جائے، گھاٹے کے ساتھ، جتنے گھاٹے کے ساتھ چھوٹے گی، جتنا جلدی ہم لینا چاہیں گے، پہلی، دوسری، تیسری، جتنا جلدی ہم لینا چاہیں گے، تو اتنا ہی زیادہ ہمیں گھاٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے عام طور سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بولی کی لاٹری۔ تو انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ بولی کی لاٹری ڈالنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو لاٹری ڈالی جاتی ہے اور یہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے، تو جس کے پاس میں یہ لاٹری اور کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، تو ہم سب لوگوں کی، جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے بھی لوگ کمیٹی ڈال رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی رقم اس کے پاس بطور امانت ہے یا بطور قرض۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے
کیونکہ دونوں کے جو طریقے ہیں، دونوں کے جو احکام ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ کسی کے پاس بطور امانت کے ہے اور امانت ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ لینے کے حقدار نہیں ہوں گے، اور اگر بطور قرض کے ہے تو اگر وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، پیسہ آپ کا ختم ہو جائے، چوری ہو جائے یا کچھ بھی اس کو نقصان ہو جائے، تو وہ دینے کا حقدار ہوگا اور آپ لینے کے حقدار ہوں گے۔ تو اب بتلانے کا مقصد یہ ہے، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کمیٹی ڈال رہے ہیں کسی شخص کے پاس میں، تو اس کے پاس وہ پیسہ بطور امانت کے ہے یا بطور قرض کے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہم سامنے والے کو کمیٹی کے طور پر ہم جمع کر رہے ہیں کسی بھی شخص کے پاس، تو وہ پیسہ اس کے پاس بطور قرض کے ہے، بطور امانت کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کمیٹی لے کر بھاگ جائے یا کمیٹی اس کے پاس سے چوری ہو جائے، کمیٹی کے پیسے یا کمیٹی کے پیسے اس سے کہیں کھو جائیں، کہیں رکھ کر بھول جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ ساری سردردی اس کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے پیسے واپس لوٹائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا دے، کل کو ہاتھ اٹھا دے کہ بھائی مجھ سے تو پیسے سارے کے سارے ختم ہو گئے یا چوری ہو گئے یا کہیں کھو گئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کو بہرحال دینے ہوں گے کیونکہ یہ اس کے اوپر قرض ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، کیونکہ یہ ہمدردی ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نے لے لیے پیسے، اگلے مہینے آپ لے لیجئے، پھر اگلے مہینے یہ لے لیں گے، پھر یہ لے لیں گے۔ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگ اپنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ یہ سمجھیے کہ کمیٹی ڈالنا، لاٹری ڈالنا ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو لاٹری اور کمیٹی ہے، اس میں جتنے بھی شرکا ہیں، جتنے بھی لوگ لاٹری اور کمیٹی ڈال رہے ہیں، وہ سب لوگ رقم برابر جمع کرائیں اور انہیں رقم برابر دی جائے، اور تمام شرکا اخیر تک شریک رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کی کمیٹی اور لاٹری نکلتی جائے تو وہ باقی قسطوں سے بری ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اور بولی لگا کر لاٹری فروخت نہ کی جائے، بولی لگا کر کمیٹی کو نہ بیچا جائے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ اگر ایسا کیا تو بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی لاٹری ڈالنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ گئے کہ جتنے بھی شرکا اور جتنے بھی لوگ کمیٹی ڈال رہے ہیں، وہ سب لوگ برابر پیسے دیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک نے 10,000 روپے دیے، دوسرے نے 2,000 روپے دیے، اور برابر کے شریک ہوں، یعنی لینے کے وقت تو سب برابر کے، میں بھی اتنے لوں گا، میں بھی اتنے لوں گا، اور دیتے ٹائم کوئی 10,000 روپے دے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے 2,000 روپے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی لاٹری اور کمیٹی ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ایک بات تو میں نے یہ بتلائی، اور دوسری بات میں نے یہ بتلائی کہ جتنے بھی شرکا ہیں، جتنے بھی لوگ کمیٹی ڈال رہے ہیں، ہر آدمی آخر تک قسط ادا کرے، آخر تک۔ ایسا نہ ہو کہ جس کی لاٹری اور کمیٹی نکلتی جائے وہ باقی قسطوں سے بری ہوتا جائے کہ ٹھیک ہے اب ہماری کمیٹی نکل گئی، کیونکہ بولی کی لاٹری میں، بولی کی کمیٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی کمیٹی نکل گئی بس اب وہ بری ہو گیا، باقی قسطیں اس کو ادا نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو ایسا ہوتا ہے بولی کی کمیٹی میں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سے بولی لگا کر لاٹری نہ بیچی جائے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھیے کہ اگر کمیٹی میں غلط شرطیں لگائی جائیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے کی شرط لگائی جائے، یا بولی لگا کر بیچا جائے، یا جس کی کمیٹی نکل جائے تو باقی قسطوں سے بری ہو جائے، اس طرح کی اگر شرطیں لگائی جائیں تو ایسی صورت میں پھر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان صورتوں میں یہ چیز بعض صورتوں میں بیاج اور سود اور بعض صورتوں میں جوا ہو جائے گا، جوا مانا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر شریک کو ہر وقت بطور قرض دی ہوئی اپنی رقم واپس لینے کا پورا حق ہوگا، اس پر کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہوگی اور زبردستی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ہے
تو پھر قسط ڈالنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر جتنے بھی شرکاء ہیں ان تمام شرکاء کی آپسی رضامندی سے اگر شروع میں ہی یہ بات طے ہو جائے کہ پہلی جو کمیٹی ہے وہ منتظم کو ملے گی، منتظم اس کمیٹی کو لے گا، یعنی جس کے پاس کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، جس کے پاس لاٹری جمع کی جاتی ہے، اگر یہ طے ہو جائے کہ پہلی کمیٹی یہ لے گا تو جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ مگر درمیان والے کو پیسے کم دینا یا آخر میں جو لینے والا ہے اس کو زیادہ پیسے دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی شرط ہوگی تو پھر وہ کمیٹی ڈالنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو بولی کی لاٹری کے بارے میں آپ خلاصہ اور نیم یہ سمجھ لیں کہ بولی کی لاٹری ڈالنا اور کمی بیشی کے ساتھ اس کو چھڑانا یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی دو وجہ ہیں، اس کے اندر دو بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر بیاج پایا جاتا ہے، سود پایا جاتا ہے، کیونکہ پیسوں سے کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا اس کو بیاج اور سود کہتے ہیں، اور یہ چیز اس لاٹری میں، اس کمیٹی میں پائی جا رہی ہے۔ پیسے ہم نے زیادہ جمع کیے، مل رہے ہیں ہمیں کم، یعنی جو شروع میں لاٹری چھڑا رہا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے تو اسے کم پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جو بالکل آخر میں لے رہا ہے اس کو جمع شدہ رقم سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ تو شروع میں لاٹری چھڑانے والے کو اس کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے کم دیے جاتے ہیں، اور آخر میں لاٹری چھڑانے والے کو، آخر میں لینے والے کو اس کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے زیادہ دیے جاتے ہیں۔ تو پیسوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا یا اس طرح سے لین دین کرنا یہ بیاج اور سود کہلاتا ہے، جو کہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، اور بیاج کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ بیاج لینے والے اور بیاج دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بیاج کے بارے میں کھلا اعلان جنگ کیا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن کریم کے تیسرے پارے کے اندر باقاعدہ طور پر صاف طور سے لکھا ہے، اور انما البیع مثل الربا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکامات سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں بہت ساری تمام ہی چیزیں اس کے اندر بتلا دی گئی ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے بولی کی لاٹری ڈالنا اور پھر اس کو اس طرح سے چھڑانا، اس کے اندر بیاج پایا جاتا ہے، سود پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روپیوں کا اور پیسوں کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی کہ اس کے اندر قمار پایا جاتا ہے، جوا پایا جاتا ہے، اور جوا بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ان تمام چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے اندر جوا کیسے پایا جاتا ہے؟ جوا اس طرح پایا جاتا ہے کہ ایک کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں پر گاڑی رک جائے، جہاں پر لینے والا جس نقصان پر راضی ہو جائے اور دینے والا جس نفع پر راضی ہو جائے، اسی پر معاملہ طے کر لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ جوے کی شکل ہے۔ جوا اسی کو تو کہتے ہیں، اس سے الگ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو جوا نہیں مانا جائے گا؟ تو یہ جوا بھی ہے، بیاج بھی ہے، بیاج بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، اور جوا یعنی قمار بھی حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام احکام، تمام مسائل وہ ہیں کہ جن میں ہمارے جو مسلمان ہیں وہ پیسے کی ہوس میں اور پیسے کے لالچ میں ان چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ انہیں نہ شریعت کا خیال ہے، انہیں نہ مرنے کا خیال ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ رسول کے جو زبانی جو وعیدیں سنائی گئی ہیں نہ ان کا ڈر ہے، کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے۔ بس وہ تو حرام کمانے کے چکر میں اتنے زیادہ حرام کمانے کے عادی ہو گئے ہیں، اور حرام کمانا اتنا چاہتے ہیں کہ بس خواہشات نے ان کو جکڑ لیا
لیا ہے اور نفسانی خواہشات کے وہ غلام بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرام مال کمانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑتے ہیں اور حرام مال کمانے کے تمام راستے انہوں نے اپنا رکھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیسہ آئے چاہے کیسا بھی ہو، پیسہ ہو چاہے کیسا بھی ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے، لوگوں کو مال بٹورنے کی اور مال سمیٹنے کی تو فکر ہے، مگر اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی قطعاً فکر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ان کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے مال کی محبت سے باہر آئیں اور باہر آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مال کمانے کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں، کیا کیا فرامین ہیں، کیا کیا نیم ہیں، ان تمام چیزوں کو یاد کریں اور اللہ رب العزت سے میرے لیے اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ قبر کے جو مسائل ہیں، موت کے جو مسائل ہیں، مرنے کے وقت کی جو پریشانیاں ہیں، قبر کے مسائل ہیں، منکر نکیر کے سوال ہیں، میدان حشر ہے، اسی طرح سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت ان چیزوں میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہم اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں آپ سے ہو گئی ہیں اور بہت ساری باتیں اس کے بارے میں آپ سے بتلا دی ہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن جب آپ سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور جب آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہٹنے کا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے، لگن ہے، آپ حضرات ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا بدلہ ہم تو نہیں دے سکتے، اس محبت کا بدلہ آپ کو اللہ رب العزت ہی دے گا۔ اس کا بدلہ آپ کو قیامت میں، آخرت میں، قیامت کے دن جنت کی شکل میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.